وہ مسلسل پریشے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک تو کمبخت بلا کا ہینڈسم تھا، اوپر سے اتنے خوبصورت انداز میں آنکھیں سکیڑے دیکھتا تھا۔ وہ خواہ کنفیوز ہونے لگی۔ مطلب کیا ہوا تمہاری کزن کے نام کا؟ پری چہرہ لڑکی۔ یہ ایران کی ایک شہزادی کا نام تھا، اس لیے تو میں اس کو پری کہتی ہوں۔ تمہاری کزن پر سوٹ بھی کرتا ہے۔ پری مطلب فیری؟ ہماری زبان میں بھی فیری کو پری کہا جاتا ہے۔ تم نے اپنا تعارف نہیں کروایا؟ اوہ سوری، میں افق ارسلان ہوں، ترکی سے آیا ہوں۔ ویسے پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہوں، مگر ساتھ ساتھ ایک تجربہ کار کلائمبر بھی ہوں۔ تمہارے پاکستان میں دنیا کے سب سے خوبصورت پہاڑ راکا پوشی کے لیے آیا ہوں۔ اس نے جھک کر اپنا تعارف کروایا۔ اور تم لوگ کیا کرتی ہو؟ نشا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، میں گاڑی کی طرف جا رہی ہوں، چلنا ہے تو چلو۔ قدرے غصے سے کہہ کر وہ کھٹ کھٹ کرتی گاڑی کی طرف آ گئی۔ عجلت میں افق ارسلان کو خدا حافظ کہہ کر نشا دوڑتے قدموں کے ساتھ اس تک پہنچی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے نشی؟ نہ جان نہ پہچان، خواہ کسی اجنبی، وہ بھی گورے کے ساتھ، یوں سرے راہ گپے لگانے کا مقصد؟ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ نشا پر برس پڑی تھی۔ چند گز کے فاصلے پر وہ ترک سیاہ ان سفید چکور بلاکس کے ساتھ ابھی تک کھڑا تھا۔ دفعتاً اس نے پری کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا، جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ بھائی میرا مسلمان بھائی ہے، ایک برادر اسلامی ملک سے آیا ہے، ہمارا مہمان ہے، میرا اسلامی فریضہ ہے کہ میں میزبانی نبھاؤں۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں، مسلمان لڑکی۔ گاڑی واپس اسلام آباد کے رستے ڈالتے ہوئے اس نے دانت پیسے تھے۔ کیا ہم اب کسی اور ٹور کمپنی کے ساتھ نہ چلے جائیں؟ اس بات کا تو ذکر ہی مت کرنا۔ اگر ہم اس ٹور کمپنی کے ساتھ نہیں جائیں گے تو پھر ہم نہیں جائیں گے۔ نشا نے بڑے اطمینان سے فیصلہ سنا دیا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتی رہی۔ 8 دن ندا آپا کے ساتھ یا 8 دن اس ترک سیاح کے ساتھ؟ اس کے پاس صرف ایک ہی رستہ بچا تھا، کیونکہ ندا آپا کے ساتھ 8 دن گزارنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ نشا کو ڈراپ کر کے گھر آئی تو فون بج رہا تھا۔ اس نے کریڈل پر دھرا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، تم اپنی کزن کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ ناگوار سا باز پرس کرتا لہجہ تھا سیف کا۔ کالام، اور بھی لوگ جا رہے ہیں؟ ماموں نے مجھ سے پوچھے بغیر تمہیں کیسے اکیلے جانے کی اجازت دے دی؟ کیا اب ہمارے خاندان کی لڑکیاں دور افتادہ علاقوں میں باپ بھائی کے بغیر سڑکیں ناپتی پھریں گی؟ وہ اس سے واضح طور پر ناراض تھا۔ پاپا نے مجھے اجازت دے دی ہے سیف، کہیں ایک نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، اس خیال نے اسے تھکا دیا تھا۔ مگر میں کہہ رہا ہوں کہ تم یوں نہیں جاؤ گی، تم اپنی کزن کو منع کر دو۔ تحکم برا انداز، وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ ہم اسکول میں بھی تو ٹورز کے ساتھ چلے جاتے تھے، ایک قابل اعتماد ٹریول ایجنسی کے ساتھ۔ یہ یوکے نہیں ہے پریشے، اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ بس تم اپنی کزن کو منع کر دو۔ اچھا، پریشے نے فون رکھ دیا۔ چند لمحے آزردگی سے فون کو دیکھتی رہی، پھر نشا کا نمبر ملایا۔ میری آواز سنے بغیر چین نہیں آ رہا جو گھر پہنچتے ہی فون کھڑکا رہی ہو؟ نشا، میں کلام نہ جاؤں تو؟ نشا ایک لمحہ کو چپ سی ہو گئی۔ پری، وہ کچھ دیر بعد بولی، وہ ایک اچھا انسان ہے، تم اس کے ساتھ انکمفرٹیبل فیل نہیں کرو گی، بلیو می پری۔ نہیں نشا، سیف نے منع کیا ہے۔ واٹ دی ہیل، اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ ہوتا کون ہے تمہیں منع کرنے والا؟ میں تو ابھی تک تمہاری منگنی کو قبول نہیں کر سکی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہو ہی نہیں، لیکن تم نے شاید شادی سے پہلے ہی اس کی غلامی قبول کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، فائن، میں یوں ہی تمہارے لیے ہلکان ہوتی ہوں۔ جہنم میں جاؤ تم، جہنم میں جائے سیف، جہنم میں جائے افق ارسلان۔ ایک پزمردہ مسکراہٹ پریشے کے لبوں پر بکھر گئی۔ میں نے اس کی غلامی نہیں قبول کی، اور سنو، میں نے پروگرام بھی کینسل نہیں کیا،
لیکن اگر تم نے میرے نام کے ساتھ افق کا نام پھر لیا تو میں پروگرام کینسل کر ہی دوں گی۔ مزید کچھ کہے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ اسے سیف کے غصے کی پرواہ نہ تھی۔ کلام سے واپسی کے بعد اس کی شادی ہو ہی جانی تھی، دل تب مر ہی جانا تھا، اور شاید سیف جیسے انسان کے ساتھ زندگی کی شروعات کرنے کے بعد اسے کسی کی بھی پرواہ نہ رہے، نہ دکھ کی نہ خوشی کی، شاید تب وہ بے حس ہو جائے۔ مگر اس بے حسی کے دور کا آغاز سے قبل صرف 8 دن وہ زندگی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ تیسری چوٹی، اتوار 24 جولائی 2005۔ پاپا کی ڈھیر ساری دعائیں لے کر وہ گھر کی گیٹ سے باہر ٹور کمپنی کی بس میں آ گئی۔ ان کا گائیڈ کم ڈرائیور ظفر اس کا سامان لوڈ کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ بس میں اسے 4 انجان چہرے دکھائی دیے تھے۔ وہ ایک نسبتاً پچھلی سیٹ پر کھڑکی کی طرف بیٹھ گئی۔ نشا یا وہ ترک سیاح ابھی تک نہیں آئے تھے۔ کھلے شیشے سے آتی ٹھنڈی ہوا اس کی آنکھوں کو بند کر رہی تھی۔ اس نے شیشہ بند کر دیا اور لیئرز میں کٹے سیاہ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں باندھا۔ دفتن اسے دوسرے مسافروں کا خیال آیا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ ان پر ڈالی۔ اس کی بائیں طرف نشستوں کی قطار میں اس کے برابر ایک کم عمر لڑکی بیٹھی تھی۔ عمر بمشکل 20-21 برس ہوگی۔ کندھوں سے اوپر آتے کھلے بال جو ماتھے پر بینڈز کی صورت میں کٹے تھے، اور گوری رنگت۔ وہ محویت سے سڑک کے کنارے بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید ٹراؤزر اور گھٹنوں تک کرتا پہن رکھا تھا اور پاؤں میں سینڈل تھے۔ دوسرے مسافروں میں 50-55 سالہ ایک انکل تھے، غالباً کوئی ریٹائرڈ افسر یا کوئی امیر بزنس مین۔ وہ خاصے وجیح تھے اور سب سے اگلی سیٹ پر براجمان تھے۔ ان کے علاوہ ایک جوڑا تھا، بیوی قدرے کرخت اور نک چڑی سی، البتہ میاں بیبا سا تھا۔ پریشے کو قیافہ شناسی سے گہری دلچسپی تھی۔ صبح 6 بجے کوئی وقت ہے جانے کا، مجھے سونے بھی نہیں دیا۔ نشا اس کے مقابل آ کر بیٹھی تو بس جو نشا کو پک کرنے رکی تھی چل پڑی۔ سو جاؤ، لمبا سفر ہے، اس نے نشا کی خوابیدہ آنکھیں دیکھ کر کہا۔ ظفر نے اپنا آخری مسافر ایک اعلیٰ درجے سے اٹھایا تھا۔ وہ بس میں داخل ہوا اور پریشے کی توقعات کے برعکس ان دونوں کی جانب آنے کے بجائے ریٹائرڈ صاحب کے ساتھ فریق خالی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے تو گردن کو جنبش دے کر ان دونوں کی طرف دیکھا تک نہ تھا۔ چونکہ وہ ان سے کافی آگے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی بائیں قطار میں، سو وہ اس کا محض دایاں کندھا، بازو اور سر ہی پیچھے سے دیکھ سکتی تھی۔ لائٹ براؤن شرٹ، سفید پینٹ، وہی کل والی سلیو لیس ہلکی سی ٹورسٹ جیکٹ، گردن میں لٹکتا مفلر، پاؤں میں جاگرز۔ وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں، آج اس کے سر پر پی کیپ بھی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نشا کی طرح سو گئی۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ وہ لوگ ابھی تک حالت سفر میں تھے۔ نشا جاگ چکی تھی۔ اس نے چور نظروں سے افق کو دیکھا۔ وہ اپنے سیل فونز کے بٹن سے کھیل رہا تھا۔ سنو پری، تمہیں یہ شخص اچھا نہیں لگا؟ نہیں، اور میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ مگر میں کرنا چاہتی ہوں، نشا بزد تھی۔ ٹھیک ہے، پھر جا کر اسی کے پاس بیٹھ جاؤ۔ بقیہ سارا رستہ خاموشی سے کٹا۔ دن چڑھے بس پشاور کی حدود میں داخل ہوئی۔ سڑکوں پر خاصا رش تھا۔ اپنے جوبن پر چمکتا سورج شہر کو جھلسا رہا تھا۔ کتنی گرمی ہے یہاں، حالانکہ پشاور پہاڑوں پر واقع ہے۔ یار، اس سے ٹھنڈا تو اسلام آباد تھا۔ نشا کو اپنا شہر یاد آیا۔ ٹور کمپنی نے پہلے سے ایک متوسط درجے کے ہوٹل میں ان کی بکنگ کروا رکھی تھی۔ ہوٹل کے باہر تنگ سی سڑک پر بے تحاشا رش تھا۔ سڑک کے اچھے خاصے حصے پر ریڑھیوں کا قبضہ تھا۔ گاڑی ایک ڈھلان پر چڑھ کر ہوٹل کی پارکنگ ایریا تک آئی۔ وہاں گاڑیوں کی لمبی قطار تھی۔ ناٹ بیڈ، بس سے نکل کر نشا نے تبصرہ کیا۔ پری ہوٹل کی بلند عمارت کو دیکھنے لگی۔ ترک سیاح ان دونوں سے فاصلے پر کھڑا، سفید جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، آنکھیں سکیڑے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔
वो अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर मुस्कुराया। परीशे ने निगाहों का रुख बदल लिया। हेलो गर्ल्स, कैसी हो तुम दोनों? वो इनके करीब चला आया। ओह, तो आप हमें पहचानते हैं? निशा को इसका पूरा रास्ता इन्हें लिफ्ट ना देना बहुत खटका था। शिकवा किए बगैर ना रह सकी। वो जवाबन हंस पड़ा। मैंने सोचा सुबह सुबह नींद से बेहाल होते लोगों को ना जगाया जाए, ज़रा कहीं पहुंच जाएं तो आराम से गपशप करते रहेंगे। वो मुस्कुराहट दबाते संजीदगी से बोला। परीशे इन दोनों को छोड़कर इस टीनेज लड़की के पीछे चलते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। 246 नंबर कमरे में पहुंचकर जफर ने चाबी इसके हवाले कर दी। वो ट्रिपल बेडरूम इसको निशा और इस लड़की के साथ शेयर करना था। ओके, शाम को मुलाकात होगी। उफक इन दोनों से ये कहकर साथ वाले कमरे में चला गया। मियाँ बीवी सामने वाले कमरे में चले गए। मैं डॉक्टर परीशे जहाँजेब हूँ। कमरे में आकर अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाकर इसने इस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं इरसा बुखारी हूँ। वैसे आपका नाम बहुत प्यारा है परीशे। वो रुकी और तस्हीह करके बोली। परीशे आपी? आपी? उन दोनों ने बेड पर बैठते हुए कदरे हैरत से इसे देखा। दरअसल मैं पाकिस्तानी कज़न को अक्सर बग़ैर आपी बाजी कहे बुलाऊं तो दादो अंग्रेज़ कहकर टोकती हैं। सो मैंने ये नतीजा निकाला है कि किसी पाकिस्तानी लड़की को आपी बाजी कहे बगैर नहीं बुलाना। वो दोनों हंस पड़ी। खाना उन्होंने साथ ही खाया। तब तक तारफ़ का सिलसिला मुकम्मल हो चुका था। इरसा का तल्लक लाहौर से था, मगर वो पली बड़ी इंग्लैंड में थी। उर्दू लिख और पढ़ लेती थी, मगर बोलती बहुत बहुत मुश्किल से थी। इसके पास इसका उम्री में भी एक अच्छा एल्पाइन रिकॉर्ड था। वो ज़्यादातर यूरोपीय लिप्स सर कर चुकी थी। इसके अलावा तिब्बत में इसने शाइश, पैनगमा और चोयो को सर किया था। तो तुम उफक के साथ राका पोशी जा रही हो? निशा को वो मासूम और ज़हीन सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, इसने सर हिला दिया। राका पोशी में मेरे नावल की सेटिंग है। ओ, मैं बताना भूल गई, मैं राइटर भी हूँ। 2 नावल लिख चुकी हूँ और ये मेरा तीसरा नावल है। इतनी सी उम्र में 2 नावल? परीशे के खुशगवार हैरत हुई थी। इरसा हंस पड़ी। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह किया था। मैंने तो इस उम्र में सिर्फ पहला नावल लिखा था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे नावल की स्टोरी क्या है? इसे दिलचस्पी हुई। एक कोहे पैमा हीरोइन की राका पोशी सर करने की रोमानवी दास्तान। वो मज़े से बोली। निशा सोने के लिए लेट चुकी थी। एंडिंग हैप्पी करोगी या ट्रेजिडिक? ट्रैजिक, क्योंकि ट्रैजिक एंड यादगार होता है। वैसे आप नहीं आएंगी राका पोशी? आप बता रही थी कि आप भी क्लाइंबर हैं। हाँ, मैं भी कैम्ब्रिया K2 स्कूल एक डिस्ट्रिक्ट से 7 हफ्ते के कोर्सेज किए थे, मगर मैं राका पोशी नहीं आऊँगी कि मुझे अपने फादर की परमिशन नहीं है। कैम्ब्रिया K2 से? वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। और स्विस एलिप्स के अलावा मैंने स्पांतिक को भी सर कर रखा है। वो मुस्कुराते हुए बताने लगी। ओह, वैसे आप आती तो मज़ा आता। उफक भाई बहुत अच्छे हैं। मेरी इनसे मुलाकात फ़्लाइट के दौरान हुई थी। वो मिस्र से आ रहे थे और मैं इंग्लैंड से। अब सोते हैं। इससे पहले कि वो उफक नामा शुरू करती, परीशा ने इसकी बात काट दी। इरसा ताबेदारी से बिस्तर पर लेट गई। जल्द ही उसे नींद ने घेर लिया। फिर वो शाम तक सोती रही। इरसा और निशा सुबह तड़के ही उठ गई थी और बाआवाज़ बुलंद गप्पे हाँकते हुए उन्होंने इसे भी जगा डाला था, मगर वो आंखों पर हाथ रख के सोती बनी रही। दफतन दरवाजे पर दस्तक हुई और परीशे का दिल ज़ोर से धड़का था। इसने आंखों पर से बाजू नहीं हटाया, मगर वो जानती थी कि बाहर कौन था। वो दस्तक नहीं, उफक अरसलान की खुशबू पहचानती थी। अंदर आ सकता हूँ अच्छी लड़की हो? इसका शरारत से खनखनाता लहजा परीशे की समात से टकराया। इसकी आंखों पर बाजू ना होता तो वो शायद इसकी पलकों का इर्ताश देख लेता। लगता है अच्छी लड़कियों के बगैर दिल नहीं लग रहा। आओ बैठो। वो इतना मुहज़्ज़ब, शाइस्ता, हंसमुख था कि निशा और इरसा फ़ौरन इसके लिए उठ खड़ी हुई और इसे कुर्सी पेश की। यूं ही समझ लो। वो परीशे के बेड के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया।
کرسی اور بیڈ کے پائنتی کے درمیان فاصلہ خاصا کم تھا۔ جگہ تنگ تھی، وہ بیٹھ تو گیا مگر اس کے جاگرز بیڈ کا سرا چھو رہے تھے۔ میں اس سفر کو یادگار بنانا چاہتا ہوں اور بطور ایک اچھے سیاح میں کوئی لمحہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ سو پھر تم لوگ بتاؤ شام کیا پروگرام ہے؟ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بولتے ہوئے بھی نظر بھٹک کر افق کی نگاہیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں جو اس نے اپنے سفید بازو کی اوٹ میں چھپا رکھا تھا۔ کمبل گردن تک لے رکھا تھا، صرف چہرے کا نچلا حصہ کھلا تھا۔ پری اٹھ جائے تو کوئی پروگرام بناتے ہیں۔ تمہاری دوست بہت زیادہ سوتی ہے کیا؟ اس کے انداز سے لگا پریشے کو لگا وہ جان گیا ہے کہ وہ سو نہیں رہی۔ نہیں، آج بس ذرا تھک گئی۔ تم اپنا پروگرام بتاؤ۔ میں آج تمہارے پشاور کے بازار یہی کینٹ اور صدر وغیرہ کھنگالنے کا سوچ رہا ہوں، باقی ایوریسٹ اٹریکشن کل دیکھوں گا۔ تو پھر ہم تینوں بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں افق بھائی۔ احمد صاحب اور افتخار فیملی کی مرضی، وہ جہاں بھی جائیں، یا پھر ان سے پوچھ لیں۔ ارسا متذبذب تھی۔ وہ کپل بہت ریزرو ہے، وہ یقیناً ہم سے گھلنا ملنا پسند نہیں کریں گے۔ احمد صاحب تو آدھا گھنٹہ ہوا کہیں چلے بھی گئے ہیں، پھر ہم چاروں ساتھ چلتے ہیں۔ مگر وہ ایک لمحے کو رکا، پری کے کان کھڑے ہو گئے۔ مگر کیا؟ مگر ہو سکتا ہے تمہاری دوست کو کوئی اعتراض ہو۔ ارے نہیں، وہ بہت نائس اور سویٹ ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے نشا، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جب تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری دوست میری بہت تعریف کر رہی تھی۔ پریشا نے ایک جھٹکے سے کمبل اٹھایا اور تیزی سے سیدھی ہوئی۔ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ افق کا کہکہا بے اختیار بلند ہوا۔ اسے اپنی حماقت پر شرمندگی ہوئی۔ نشا اور ارسا قدرے حیران تھی، انہیں ابھی لطیفہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تم اٹھ گئی؟ میں سمجھی سو رہی ہو۔ میرے سر پر جو تم لوگ گول میز کانفرنس کر رہے ہو، میں بھلا کیسے سو سکتی ہوں؟ شرمندگی چھپانے کو اس نے غصے کا سہارا لیا اور بستر سے نیچے اتر گئی۔ ڈریسنگ روم جانے کے راستے میں افق کی لمبی ٹانگیں حائل تھیں۔ اسے قریب آتا دیکھ کر اس نے پیر سمیٹ لیے۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے اس تنگ جگہ سے گزری